العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ ایک بار پھر نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عرسان شہادت کا سگار، حوریں کرتی ہیں عرسان شہادت کا سگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وطانے اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت،
ایک بار پھر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ خالق اکرم نے اہل بیت کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت تم سے ہر گندگی کو دور فرما کر تمہیں خوب صاف اور ستھرا فرما دے۔ اس آیت مقدسہ میں اہل بیت سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کرام کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد اہل عبا یعنی پنجتن پاک ہیں۔ اس جماعت کے ساتھ حضرت امام بغوی اور امام خازن ہیں۔ اور صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری، تابعین میں سے حضرت قتادہ اور مجاہد، لیکن ایک دوسری جماعت ہے جن میں صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ازواج پاک ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل اور اس کے بعد مسلسل 7 آیتیں ازواج مطہرات کے شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ درمیان میں ایک آیت ایسی آ جائے جس کا تعلق امہات المومنین سے نہ ہو؟ جن لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اہل بیت سے پنجتن پاک مراد ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر وارد ہوئی ہے، اور کلام عرب میں جملہ معترضہ کا ورود عام ہے۔ مزید وہ اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ جب اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں اس طرح جلوہ فرما ہوئے کہ آپ کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کا رخ ادھر کیجئے، باقی ایک ہٹا دیجئے، ایک کافی ہے۔ ہاں تو کر دیجئے، اس کو پیچھے کر دو، اس کو پیچھے کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں اس طرح جلوہ فرما ہے کہ ساتھ میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی کو اپنے سامنے قریب کر کے بٹھایا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو میرے آقا نے اپنے رانوں پر بٹھایا،
اور اپنی چادر اقدس میں سب کو سمیٹ لیا، اپنی چادر اقدس میں سب کو چھپا لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اے اہل بیت اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور فرما کر تمہیں خوب صاف اور ستھرا فرما دے۔ بعض دوسری روایتوں میں یوں منقول ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے تو ان سے گندگی کو دور فرما کر انہیں خوب صاف اور ستھرا فرما دے۔ ایک ہٹا دیجئے، بس ایک کافی ہے، ڈسٹرب ہوگا اس سے، ایک اس کو پیچھے کر دیجئے، چاہیے چالو کیجئے، اس کو پیچھے کر دیجئے، ہاں تم لوگوں کو چاہیے تو پیچھے لے لو، بس بس کافی۔ تو اس حدیث پاک سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد بندتن پاک ہیں، اور ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا اس کے بعد فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان اقدس کے پاس سے گزرتے تو اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرماتے اور ارشاد فرماتے، الصلاۃ علی البیت، اے اہل بیت نماز پڑھو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 دن تک فجر کی نماز کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے رہے اور لے جا کر ارشاد فرماتے رہے، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، اے اہل بیت تم پر سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، نماز پڑھو اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول صرف 40 دن تک نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مہینے ایسا ہی عمل فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت جب آپ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے، انہیں سلام کرتے اور آیت مقدسہ کی تلاوت فرماتے۔ اس طرح میرے آقا رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ظاہر فرما دیا کہ اہل بیت نبوت سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، یعنی اہل بیت سے مراد بندتن پاک ہیں۔ بعض دیگر مفسرین جو بعد میں تفسیر قرآن جنہوں نے لکھی انہوں نے اس سے عام بات کی اور کہا کہ اہل بیت نبوت سے ازواج مطہرات کا ہونا تو کنفرم تھا، لیکن جو ازواج مطہرات سے نہیں ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اب نہیں رہتے، وہ حضور کے اہل بیت سے ہیں کہ نہیں یہ بات ظاہر نہیں تھی،
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کے گھر تشریف لے جانے کے بعد میں آپ نے انہیں سلام کر کے آیت مقدسہ کی تلاوت کر کے اور انہیں اہل بیت نبوت کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرما دیا کہ جو میرے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ علی اگر میرے گھر میں نہیں رہتے ہیں، فاطمہ اگر اب میرے گھر میں نہیں رہتی ہیں، امام حسن اگرچہ میرے گھر میں نہیں رہتے ہیں، حضرت امام حسین اگرچہ میرے گھر میں نہیں رہتے ہیں، لیکن کوئی بعد میں پیدا ہونے والا، کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت علی سرکار کے گھر والے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ سرکار کے گھر والی نہیں ہیں، حضرت امام حسن سرکار کے گھر والے نہیں ہیں، حضرت امام حسین سرکار کے گھر والے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 مہینہ مسلسل فجر کی نماز کے وقت حضرت فاطمہ زہرا کے مکان پر تشریف لے جا کر کے اللہ کے نبی نے انہیں اہل بیت نبوت فرما کر کے یہ واضح فرما دیا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت سے ہیں، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسن بھی اہل بیت سے ہیں، حضرت امام حسین بھی اہل بیت سے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ پنجتن پاک کی جماعت ایسی مقدس جماعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، جن کی خاطر رب تعالیٰ نے ساری کائنات کی رچنا رچی ہے، ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور حضرت امام حسن و حسین اگرچہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، مگر میرے آقا نے اپنے نواسوں کو اپنا شہزادہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی کی وہ شان ہے، اللہ کے نبی کو اگر کوئی مرد سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ ذات حضرت علی کی ہے۔ اسی لیے یہ پنجتن پاک کی جماعت مجموعی طور پر کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ جماعت نظر آتی ہے۔ اسی لیے تو جناب بیدم وارثی نے بے خود ہو کر کے اللہ کے نبی اور آپ کی سورانی جماعت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ خیر النساء خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ اکبر۔ یہ نورانی جماعت کس قدر مقدس اور عظمتوں کی حامل ہے، آؤ دیکھتے چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز ہے، نجران کے عیسائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا آپ نے کسی انسان کو دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا؟ ان کی اس بات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تم کیا خیال رکھتے ہو؟ حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جب تم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو تو میرے رب نے صرف بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، ان کی ماں موجود ہیں۔ حضرت آدم اگر اللہ کے بندے ہیں تو یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کو واضح فرما دیا
दिया, मगर वो बराबर अल्लाह के नबी से झगड़ते रहे। तो अल्लाह पाक ने आयत मुबाहला का नुज़ूल फरमाया और इरशाद फरमाया, फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ महबूब मुकर्रम, बाद इसके कि आपके पास इल्म आ चुका है, आपसे ये लोग हजरत ईसा के मुतालिक झगड़ रहे हैं, तो आप इनसे फरमा दीजिए कि आओ हम बुलाएं अपने बेटों को तुम्हारे बेटों को, अपनी औरतों को तुम्हारी औरतों को, अपनी जानों को तुम्हारी जानों को, फिर अल्लाह की बारगाह में मुबाहला करें, यानी गिड़गिड़ा करके दुआ करें, झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। अल्लाह की इस आयत के नाजिल होने के बाद मेरे आका रहमत आलम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को दावत मुबाहला दे दिया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमें एक दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम आपस में मशवरा कर सकें, हम कल मशवरा करके अपना फैसला आपको सुनाएंगे। वो वापस गए, अपने सबसे बड़े ईसाई से उन्होंने मशवरा किया। उसने जवाब दिया कि तुम जानते हो कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो यकीन जानो तुम्हारा वजूद बाकी नहीं रह सकता है, तुम इसको नाबूद कर दिए जाओगे, तुम हिलाक कर दिए जाओगे। अगर जमीन पर जिंदा रहना चाहते हो, अपने मजहब पर बाकी रहना चाहते हो, तो तुम्हारी खैरियत इस बात में है कि अल्लाह के नबी से मुबाहला मत करो, बल्कि वापस नजरान चले चलो। अपने बड़े ईसाई और बड़े पादरी से मशवरा करने के बाद दूसरे दिन जब वो अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, तो क्या देखते हैं, मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस तरह आप तशरीफ ले जा रहे हैं कि मेरे सरकार के साथ हजरत अली भी हैं, हजरत फातिमा भी हैं, हजरत इमाम हसन भी हैं, हजरत इमाम हुसैन भी हैं। अल्लाह के नबी इस मुकद्दस जमाअत से इरशाद फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा, तुम सब मेरी दुआ पर आमीन कहना। जब सबसे बड़े ईसाई और पादरी ने अल्लाह के नबी और इस नूरानी जमाअत को देखा है, तो वो कहने लगा, मैं ऐसी नूरानी जमाअत देख रहा हूँ कि लौ सालुल्लाह अन युज़ीला जबलन मिन मकानिही ला सालहु। अगर ये नूरानी जमाअत अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके किसी पहाड़ को हटाने की दुआ कर देगी, तो अल्लाह पहाड़ को जमीन से हटा देगा। आओ देखो, दुनिया में खाना खिलाने वाले बहुत पैदा हुए, कयामत तक पैदा होते रहेंगे, लेकिन जिस तरह हुजूर के घर वालों ने खाना खिलाया है, कोई ऐसा खाना खिलाने वाला ना मिला है, ना कयामत तक मिलेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे की तबीयत नासाज है। सहाबा अयादत के लिए तशरीफ लाए तो किसी सहाबी ने हजरत अली से अर्ज किया, ऐ मौलाए कायनात, आप नजर मान दीजिए, अगर शहजादे की तबीयत अच्छी हो जाए तो आप अपनी नजर को पूरा कर देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजर मानी 3 रोजा रखने की, शहजादे की तबीयत अच्छी हो गई। आपकी इत्तिबा में हजरत फातिमा ने भी नजर मान दी, हजरत फिजा ने भी नजर मान दी। जब शहजादे की तबीयत अच्छी हो गई, घर के तमाम लोगों ने रोजा रख लिया। शाम का वक्त हुआ, लेकिन काशान हैदरी में इफ्तारी करने का कोई सामान मौजूद नहीं है। मौलाए कायनात शेरे खुदा फातह खैबर थोड़ा सा जौ लेकर के आए, उसका 1/3 हिस्सा पीसा गया, उसकी रोटियां तैयार की गईं। दस्तरखान पर बैठे रोटियों से इफ्तार करने का इंतजार कर रहे थे, जब तक दरवाजे पर किसी आदमी ने आवाज
آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، اس مسکین کی جھولی میں ڈال دی، اس نے لے لی، دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوسرا دن ہوا، جب پھر روٹیاں تیار کی گئی، دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دروازے پر ایک سائل آتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ سب نے پھر اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، اس یتیم بھوکے کے حوالے کر دی، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سب نے پانی پی کر کے افطار کر لیا۔ تیسرا دن ہوا، جب ایک تہائی حصے کی روٹیاں تیار کی گئی، دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، پھر کسی نے آ کر کے آواز دی، میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، اے رسول اللہ کے گھر والوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ آپ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، اس فقیر کو دے دی، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا ہے۔ اس کے بعد سب نے پانی پی پی کر کے افطار کر لیا ہے۔ دنیا میں کھلانے والے بہت پیدا ہوئے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر یہ قادری فقیر آپ سے پوچھتا ہے، ان کھلانے والے لاکھوں کروڑوں اربوں کی جماعت میں ذرا ماضی میں، حال میں، مستقبل میں کوئی ایسا گھرانہ ٹھوٹ کر کے بتاؤ جس گھر کے تمام افراد 3 دن تک پانی پی پی کر کے روزہ افطار کر رہے ہوں اور دروازے پر بھوکا آیا ہے تو بھوکے کو کھلاتے نظر آ رہے ہوں۔ اگر تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھو گے، اللہ کی عزت کی قسم، اگر تمہیں کوئی گھر نظر آئے گا تو وہ اہل بیت نبوت کا گھر ہوگا، وہ رسول اللہ کا گھر ہوگا، جو خود بھوکے رہ کر کے پانی پی پی کر کے فقیروں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر، بھوکے رہ کر کے کھلانا۔ یار آج ہمارے دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے سجے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن اگر دسترخوان پر روٹی کم ہو جائے تو ناشکری کر جاتے ہیں لوگ۔ اگر اپنے خواہش کا کھانا نہ ہو، روٹی اپنے پسند کی نہ ہو تو لوگ ناشکری کرتے ہیں اپنے رب کی۔ حالانکہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے فاقے کیے ہوں، جو بغیر کھائے صرف پانی پی کر کے رات کو سو جاتا ہو، جو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہو۔ مگر قربان جاؤ حضور کے عاشقوں پر، حضور کے صحابہ پر، حضور کے گھر والوں پر، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہوتا تھا، وہ بھوکے رہا کرتے تھے، فاقہ کیا کرتے تھے، مگر اپنے رب کی ناشکری نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، آپ نے اپنی اہلیہ سے دسترخوان پر ایک بات ارشاد فرمایا، جی چاہتا ہے کہ میں میٹھا کھا لوں، لیکن میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس تنخواہ میں صرف کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے، میٹھے کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے۔ اہلیہ محترمہ نے آپ کی خواہش سنی تو ایک عرصے کے بعد میں دسترخوان پر میٹھا لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ میٹھا کہاں سے آیا ہے، اس میٹھے کا انتظام کہاں سے ہوا ہے؟ آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، آپ نے جب میٹھا کھانے کی خواہش ظاہر کی تھی، میں نے اس دن کے بعد سے روزانہ آپ کی تنخواہ میں سے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پیسے کو آج میں نے جمع کر کے اس مقدار تک پہنچایا تھا کہ اس سے میٹھے کا انتظام ہو سکتا تھا، اس لیے آج میٹھا تیار کر کے دسترخوان پہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم جیسا کوئی عام آدمی ہوتا تو کہتا بیوی بڑی فرما بردار ہے، بیوی نے ہمارے خواہش کو پورا کر دیا ہے، میٹھے کا انتظام ہو گیا ہے، چلو میٹھے کو کھا لیا جائے۔ مگر وہ یار غار مصطفیٰ تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میٹھے کو ہٹایا جائے، دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار میری تنخواہ سے کم کر دی جائے پھر بھی میرا خرچ چل سکتا ہے، اس لیے فوراً ہی آپ
آپ نے اپنے وزیر خزانہ کو طلب کیا اور ارشاد فرمایا میری تنخواہ سے اتنی قیمت گھٹا دی جائے، کیونکہ اگر اتنی قیمت گھٹا دی جائے گی پھر بھی میرا خرچ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں جو کھانے کے لیے تھوڑے سے کھانے پر اکتفا کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا کھا کر کے بھی اپنے رب کا زیادہ شکر ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے انواع و اقسام کے کھانے اگر تمہارے دسترخوان پر عطا فرمائے ہیں، سوچو حضرت علی کے بارے میں جو پیٹ پر پتھر باندھے رہتے تھے، جو سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے، جو پانی پی کر کے افطاری کیا کرتے تھے، مگر کبھی اپنے رب کی ناشکری نہیں کی ہے، بلکہ مولا کائنات دین حق کی حمایت میں جب نکل رہے ہیں تو خیبر کا دروازہ صرف ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں علی اگرچہ پیٹ پر پتھر باندھتا ہے لیکن دین مصطفیٰ کو ضرورت ہوگی تو علی اپنے جان کی قربانی کے لیے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی نعمتیں تمہیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اہل بیت نبوت کی شان بڑی نرالی ہے، بہت بلند مقام ہے اہل بیت نبوت کا۔ سنو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں بھاری بھرکم چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سرکار فرماتے ہیں ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آخر کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی عقل مند شخص اگر بات کیا کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو اس کائنات میں میرے آقا رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکیم و دانا، عقل مند اور ہوشیار کوئی دوسرا دنیا میں پیدا ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ حکمت و دانائی والا ہے تو وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، وہ میرے آقا رحمت عالم کی ذات اقدس ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی عقل اور ایسی دانائی عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص آپ کی عقل، آپ کی دانائی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، آپ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سوچے کہ ایک عقل مند آدمی جب بات کرتا ہے اس کی کوئی بات جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی ہے، عبث اور بیکار نہیں ہوا کرتی ہے، تو پھر سوچے رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر دو مرتبہ ارشاد فرمایا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تو میرے سرکار کے اس فرمان میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کریں، علماء کرام کے پاس آئیں، یہ علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ میرے سرکار کے اس فرمان پاک میں آخر حکمت کیا پوشیدہ ہے، سرکار نے دو مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، یہ علماء بتائیں گے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے
رہے تھے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کچھ لوگ اپنے سینے میں اہل بیت نبوت کا بغض و عناد لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تسبیح اور مصلی لیے ہوئے، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، نگر نگر، ڈگر ڈگر اور گلی گلی گھومتے ہوں گے اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، تسبیح ہمارے پاس ہے، مصلی ہمارے پاس ہے، ہماری کامیابی کے لیے یہی بس ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی فرما کر کے آگاہ کر دیا ہے کہ جس کے سینے میں میرے اہل بیت کا بغض و عناد ہو، وہ اگر ہاتھ میں قرآن لے کر کے گلی گلی پھر رہا ہو، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کبر شہداء کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جنہوں نے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی حکمت کو نہیں سمجھا، وہ قرآن لے کر کے کامیابی کی تلاش میں گلی گلی گھومتے رہے اور سمجھتے رہے کہ کامیابی ایسے مل جائے گی۔ مگر قربان جاؤں میرے آقا کے اس عاشق صادق پر، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر، جنہوں نے رحمت عالم کے فرمان پاک میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کی حکمت بالغہ کو سمجھ لیا تھا، اسی لیے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسا کر کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا الہی دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کیونکہ اعلیٰ حضرت جانتے ہیں صرف قرآن ہاتھ میں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قرآن بھی ہاتھ میں ہو، قرآن بھی ساتھ ساتھ ہو اور اہل بیت نبوت کا دامن بھی ساتھ ساتھ ہو۔ اہل بیت نبوت کا عناد اگر کسی کے سینے میں ہے تو اے عاشقان حسین، اے عاشقان رسول، اب کسی ایسے آدمی کو جس کے سینے میں اہل بیت نبوت کا بغض و عناد ہوگا، اگر اس کی پگڑی بڑی ہوگی، اس کی دستار لمبی ہوگی، اس کا علم و فضل بڑا ہوگا، اس کی ٹوپی لمبی ہوگی، تو اس کی ٹوپی دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونا، اس کی لمبی لمبی داڑھیاں دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونا، پیشانیوں پر سجدوں کے گھٹے دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونا، ان کے علم کی لمبی لمبی ڈگریاں دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونا، حافظ قرآن ہونا، عالم دین ہونا، مفسر قرآن ہونا، عالم قرآن ہونا، یہ سب باتیں سن کر کے، دیکھ کر کے اور ان کی زبانوں سے قرآن کی آیتیں سن سن کر کے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑا دیندار ہے، یہ مت سمجھنا بڑا تقوی شعار ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بہت نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بہت بڑا مومن کامل ہے، بلکہ اگر اس کے سینے میں میرے آقا کا بغض و عناد ہوگا تو آپ صدام حسین قادری ایسے شخص کے لیے فتویٰ دے گا، آپ مان لیں گے، کوئی کھڑا ہوگا کہے گا ہم تمہاری بات نہیں مانتے ہیں، تم ایسے لوگوں کے بارے میں فتویٰ کیسے دے سکتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ان کی ڈگریاں بڑی ہیں، ان کی پگڑیاں بڑی ہیں، ان کے ٹوپی اونچے اونچے ہیں، پھر ایسے لوگوں پر فتویٰ کیسے لگا سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرے فتوے کی قدر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں فتویٰ نہیں لگاتا ہوں۔ چلو رحمت عالم کی پاک بارگاہ میں میرے آقا سید عالم نے آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین پر ایسے ہی بغض و عناد رکھنے والے لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا لو انا رجلا صعد بین الرکن والمقام
فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنت دخل النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس ہے، رکن یمانی کے پاس اس نے قیام کر رکھا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، روزے دار بھی ہے، اس طرح اللہ کی عبادت مسجد حرام میں ادا کر رہا ہے، تو اس کی اس عبادت کو دیکھ کر، اس کے سجدوں کو دیکھ کر، اس کے روزوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا۔ اگر اس کے سینے میں اہل بیت نبوت کا بغض و عناد موجود ہے اور وہ اس طرح عبادت کرتے ہوئے مسجد حرم میں مر جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اسے جنتی نہ سمجھنا، ایسا شخص مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگرچہ اس کی عبادت حرم پاک میں ہو رہی ہے لیکن سینے میں اہل بیت نبوت کا بغض و عناد موجود ہے، اس لیے اہل بیت نبوت کے بغض و عناد کی بنیاد پر اگرچہ وہ حرم کعبہ میں رہ کر کے، حرم پاک میں رہ کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے یہ روزے، اس کی یہ نمازیں اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اس لیے ان نماز پڑھنے والوں کے نمازوں کو مت دیکھو، ان کے روزوں کو، ان کے سجدوں کو، ان کے چلوں کو، ان کی تسبیحوں کو، ان کے پیشانی کے گھٹوں کو مت دیکھو، دیکھو کس کے سینے میں آل محمد کا پیار موجود ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے مسلمانوں، اعمال میں کمی ہوگی لیکن دل اگر اہل بیت نبوت کی محبت سے سرکار ہوگا تو پھر بھی تمہارے اعمال کی بنیاد پر نہیں، تمہیں حسین کی محبت کی بنیاد پر انشاءاللہ تمہارا رب تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اہل بیت نبوت سے محبت کریں، ان کا ادب احترام کریں، جتنے بھی آل نبی ہیں، جتنے بھی سادات ہیں، ان کا ادب احترام کرتے رہیں رسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پر۔ ایک واقعہ سماعت فرمائے، اس میں بہت بہترین نصیحت ہے۔ بغداد میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا جنید، بہت بڑا پہلوان، اتنا بڑا پہلوان کہ اس زمانے میں کوئی جنید سے لڑنے کی بات نہیں کرتا تھا، تو جنید کو اعزاز کے طور پر بادشاہ کے پاس بٹھایا جاتا تھا، نہایت عزت تکریم کے ساتھ جنید کو بادشاہ کے پاس بٹھایا جاتا تھا کہ یہ اس ملک کا سب سے بڑا پہلوان ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ لوگ ناز کیا کرتے تھے جنید کی بہادری، ان کی طاقت و قوت پر، اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن بادشاہ کے محل کے دروازے پر ایک کمزور سا فقیر آیا، نہایت ہی نحیف و ناتواں، کمزور جسم کا مالک۔ اس نے دربان سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے بادشاہ سے جا کر کے اجازت لی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اجازت دے دو، وہ آ جائے۔ جب وہ نحیف و ناتواں شخص اندر گیا، اجنبی تھا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، وہ اندر گئے، انہوں نے جنید کو دیکھا تو کہا کہ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہیں کہ بڑے سے بڑا پہلوان جنید سے لڑنے کی بات نہیں کرتا، لوگ جنید کا نام سن کر کے ڈرتے ہیں، یہ اتنا کمزور انسان جس کے جسم میں ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ جنید سے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو انکار کیا، لیکن جب اس کا اصرار بڑھا، اس کی ضد بڑھی، تو بادشاہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم جنید سے کشتی لڑ لو۔ تاریخ اور جگہ کو متعین کر دیا گیا، اس اجنبی شخص کو روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ تاریخ آئی، سارے شہر کے لوگ اب جنید کی کشتی دیکھنے کے لیے اس میدان میں جمع ہو گئے، کیونکہ جنید تو بہت بڑے پہلوان تھے۔ تو اب دیکھنے کے لیے آئے کہ ابھی تک جنید کا کوئی مقابل نہیں تھا، کوئی جنید سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، یہ کون سا اللہ کا بندہ ہے جو جنید سے کشتی لڑنے کی بات کرتا ہے، چلیں ذرا تماشا دیکھ کر کے آئیں۔
اب کچھ لوگ جنید کے چاہنے والے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جنید کو جس نے چیلنج کیا ہے وہ جنید کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن غائبانہ طور پر کچھ لوگ اس اجنبی کے چاہنے والے ہو گئے اور کہنے لگے اس نے جنید کو چیلنج کیا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی بات تو ہوگی، کچھ تو خاص ہوگا، ورنہ وہ جنید کو چیلنج نہیں کرتا، کیا معلوم وہی جیت جائے، کیا معلوم اس کے سامنے جنید نہ ٹک سکے۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، وقت ہونے والا ہے، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، جنید میدان میں ہیں، وہ اجنبی ابھی تک نہیں آیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے تھے کہ وہ جنید سے لڑ نہیں سکتا، اس نے صرف دھوکہ دیا ہے، اس کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں کہ وہ آج آ کر کے جنید کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے دیکھو ہم سب آ گئے، جنید آ گئے، لیکن جس نے چیلنج کیا تھا وہ آدمی اب تک نہیں آیا۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے جب تک دیکھا کہ ایک طرف سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا ایک گھڑ سوار آیا ہے، جب قریب آ گیا تو دیکھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جس نے جنید کو للکارا تھا۔ وہ نحیف و ناتواں نہایت ہی کمزور جسم کا مالک جب جا کر کے میدان میں پہنچا، جنید دیکھتے ہیں اسے، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، بڑے بہادر ہیں، لیکن دل میں ایک خیال آتا ہے اتنے کمزور سے شخص نے مجھے للکارا ہے، کیا معلوم کچھ اس کے اندر کوئی طاقت پوشیدہ ہو، پتہ نہیں کوئی راز پوشیدہ ہوگا، اسی لیے تو اس نے مجھے للکارا ہے، کوئی ضرور اس میں کوئی بھید پنہا ہے، ورنہ یہ مجھے للکارتا نہیں۔ جنید کا دل تھوڑا ڈر بھی رہا ہے کہ یہ کمزور سا دکھنے والا آدمی، یہ پر اسرار نوجوان جس کے بارے میں ہم سب نہیں جانتے، یہ اجنبی پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کے اندر اللہ نے کیسی طاقت و قوت دی ہے، یہ اس نے مجھے للکارا ہے، اب کیا ہوگا اللہ جانے۔ جنید اس کے سامنے ہے، وہ جنید کے سامنے ہے، وقت ہو گیا، کشتی لڑنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ کشتی لڑنے سے پہلے آپ جانتے ہوں گے دونوں پہلوان پہلے آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، دیکھا ہے کشتی کبھی؟ نہیں دیکھا ہے تو سنا ہوگا، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ کشتی جا کر کے دیکھیں، لیکن سنیے، اب جب کشتی لڑنے سے پہلے دونوں پہلوان کے ہاتھ ملانے ہوئے تو اس اجنبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جنید نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس اجنبی نے جب جنید کا ہاتھ پکڑا تو کہا جنید ذرا اپنے کان کو قریب کر دو، میں یہاں پہنچتا ہوں تو آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ جنید نے کہا جنید اپنا کان قریب کر دو، جنید نے اپنے کان قریب کیے تو نہیں وہ ناتواں اجنبی شخص نے کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی میدان کا شہسوار نہیں ہوں، جنید میں تمہارے نبی کا شہزادہ ہوں، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، جنید تمہیں معلوم نہیں میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، جنید میری شہزادیاں کسی پاس کے جنگل میں ہیں، ان کے پاس پھٹے پرانے لباس ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں، رسول اللہ کی گھر کی وہ بیٹیاں کئی روز ہو گیا بھوکی ہیں، اے جنید انہیں کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں آئی ہے، اے جنید میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، اس امید پر آیا ہوں کہ تم بھی اسی محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں واسطہ دیتا ہوں اپنے نانا محترم کا، اے جنید آج تم اپنی آن بان کو اگر اس مصطفیٰ کی شہزادیوں کے لیے آل محمد کے نام پر قربان کر دو گے، میں تم سے رسول کا شہزادہ وعدہ کرتا ہوں بروز قیامت اپنے نانا جان سے کہہ کر کے اس کا بدلہ تمہیں ضرور دلاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا جنید کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی جو آج تک پہلوان بن کر کے میدانوں میں لڑا کرتے تھے، بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کر دیا کرتے تھے، آج عالم یہ ہے کہ اس اجنبی شخص سے تھوڑا سا ہاتھا پائی ہوتا ہے، اس کے بعد جنید زمین پر چت گر جاتے ہیں، وہ اجنبی جنید کے سینے پر بیٹھا ہوا اپنے فتح کی جشن منا رہا ہے، سارے
सारे मजमा से वाह वाह के नारे बुलंद होते हैं, सब तोहफे तहाइफ देने लगते हैं। अल्लाह अकबर। जो जुनैद के चाहने वाले थे, जो जुनैद के मानने वाले थे, जुनैद को बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं जुनैद एक कमजोर से आदमी से लड़ नहीं सका, तो फिर हम इसके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं, इसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं, इसका साथ कैसे दे सकते हैं। मगर जुनैद को कभी अपनी फतह पर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी जुनैद को अपनी हार पर आज मिल रही है। अल्लाह अकबर। सारे लोग इनामात और इकरामात से नवाजते हैं, वो अल्लाह के रसूल का शहजादा, वो आले रसूल उन इनामात को लेकर के उसी जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। सारा मजमा बिखर चुका है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं। जुनैद बगदादी तन्हा लेटे हुए हैं जमीन पर। जुनैद आज अपनी हार पर नाज कर रहे हैं। वो सोच रहे कि जुनैद तू कितना खुशकिस्मत है कि तेरी इज्जत आज रसूलुल्लाह की बेटियों के काम आ गई है। ऐ जुनैद तू कितना खुशकिस्मत है कि तेरी आन बान आज रसूलुल्लाह के शहजादों के कदमों पर कुर्बान हो चुकी है। जुनैद तो कितना मुकद्दर वाला है कि आज रसूलुल्लाह की बेटियों के लिए तूने अपनी हार को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। जुनैद खुद उठते हैं, अपने पुष्प से मिट्टी को साफ करते हैं, मुस्कुराते हुए शाम के वक्त अपने घर को रवाना होते हैं। सारे लोग जुनैद को लानो तान कर रहे हैं, मगर कुर्बान जाऊं उस जुनैद के मुकद्दर को। जुनैद रात के वक्त नमाज पढ़ के जब सो जाते हैं, मुकद्दर बेदार होती है, रहमत आलम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका तशरीफ लाए और मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ जुनैद मेरे शहजादे ने तुमसे वादा किया था कि अगर तुमने आज शिकस्त कबूल कर ली तो मैं तुमसे अपने नाना से कह करके बड़ा मर्तबा दिलाऊंगा। सुनो, हम अपने शहजादों का किया हुआ वादा नहीं रखते हैं और उसका जजा बाद में नहीं देते हैं, तुम्हें उसका सिला मैं आज देने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी ने एक मुकद्दस दस्तार जुनैद के सर पर सजाकर इरशाद फरमाया, जुनैद आज से तुम जुनैद पहलवान नहीं, सैयद ताइफा जुनैद बगदादी बना दिए गए। आज तुम औलिया की गिरोह के सरदार बना दिए गए हो। अल्लाह अकबर। अब जुनैद बगदादी ख्वाब से बेदार हुए, अपनी मुकद्दर पर नाज कर रहे हैं कि आज तक जुनैद सिर्फ जुनैद पहलवान था, मगर रसूलुल्लाह के शहजादे पर अपनी आन बान कुर्बान करने का सिला मुख्तारे कायनात की बारगाह से ये मिला है कि जुनैद सिर्फ वली नहीं बनाए गए, औलिया की जमात की सरदारी भी अता कर दी गई है। अल्लाह अकबर। जब सुबह का वक्त हुआ है, वही लोग जो जुनैद को बुरा कह रहे थे, जुनैद को छोड़ करके चले गए थे, आज बादशाह भी जुनैद के दरवाजे पर खड़ा है, सारी रियाया भी जुनैद के दरवाजे पर खड़ी है। जो भी जुनैद से मिलता है सलाम करता है और कहता है, ऐ जुनैद तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हें अल्लाह के नबी ने सैयद ताइफा बना दिया है, औलिया की जमात का सरदार बना दिया है, तो जमात औलिया की सरदारी तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह अकबर। इस तरह अगर अहले बैत नबूवत पर कोई अपना तन मन धन कुर्बान करेगा तो अल्लाह के रसूल की बारगाह से कल भी उसे बहुत सारे इनामात व इकरामात और बहुत सारा मकाम मर्तबा और मर्तबा उलिया से नवाजा गया था। आज भी जो सैयदों का अदब एहतराम करते हैं, जो सैयदों के कदमों में पीछे रहते हैं, जो उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जो उनकी आवाज से अपनी आवाज को ऊंची नहीं करते हैं, निस्बत रसूल का एहतराम करते हैं, यकीन जाने मेरा रब सैयदों के अदब की वजह से उन सब की बिगड़ी हुई किस्मतों को सवार देगा, उनके जायज मकासद को पूरा फरमा देगा। जो दुआएं जो तमन्नाएं होंगी अल्लाह उसे पूरा फरमाएगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, हम सैयदों के गुलाम हैं, हम सैयदों के खानाजाद हैं, हम सैयदों का अदब एहतराम करने वाले, उनके सामने सर झुकाने वाले, हाथ बांधने वाले,
انہیں اپنا آقا ماننے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر کوئی بھی شخص تمہارے سامنے آئے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آل رسول ہے تو اس کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہیں کرنا، اس کے سامنے اکڑ کر کے مت بات کرنا، اس سے اونچی جگہ پر مت بیٹھنا، اس سے اونچی جگہ پر بٹھانا، اس کا ادب احترام کرنا، اس کے سامنے پست آواز کر کے بات کرنا، ہاتھ باندھے ہوئے جی حضور کرتے ہوئے کھڑے رہنا، کیونکہ تم پیسے والے ہوگے، تم دولت و ثروت والے ہوگے، اس محلے میں یا یہاں پر تمہیں اللہ نے عزت دی ہوگی، مگر خدا کی قسم تمہاری یہ دولت ہے، تمہاری یہ عزت، تمہارا مکان، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے شہزادے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ انہیں رسول اللہ سے جو نسبت حاصل ہے اس نسبت کے سامنے دنیا کی تمام دولت اگر رکھ دی جائے تو اس نسبت مصطفیٰ کے سامنے بہت کم تر نظر آتی ہے۔ اس لیے دولت کے سامنے آ کر کے کسی آلے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا، ان کا ادب احترام کرتے رہنا۔ اللہ پاک تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائی سے نواز دے گا۔ آؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام عشق و محبت کا واقعہ سنتے چلو۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، میرے آقا اعلیٰ حضرت کو کسی صاحب نے دعوت دیا ہے، اور جب دعوت کی تاریخ آ جاتی ہے تو ایک ڈولی لے کر کے آئی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کو اس ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت اس ڈولی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت کے جو چار پہاڑ تھے انہوں نے چاروں طرف کندھا دیا، ڈولی کو اٹھا لیا، ابھی چند قدم ہی چلے تھے، اعلیٰ حضرت سرکار نے آواز دی ڈولی کو روک دیا جائے، ڈولی کو روک دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم فوراً باہر تشریف لائے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ کیا تم میں سے کوئی آل نبی ہے؟ کیا کوئی سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن ایک کمزور سا آدمی جو ان ڈولی اٹھانے والوں میں شامل تھا، انہوں نے کہا کہ مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ان کے ذات پات نہیں پوچھے جاتے ہیں، آپ نے اگر میرے نبی محترم کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرا تعلق اسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے کہا ہاں میں ہی سید زادہ ہوں، میں ہی آل نبی ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، زمانہ دیکھ کر کے حیران ہے، وقت کا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس کے قدموں میں بڑے بڑے علماء کی دستار پڑی رہتی ہے، وہ اعلیٰ حضرت اپنی دستار نکال کر کے اس سید زادے کے قدموں پر چھکے ہوئے ہیں اور رو کر کے عرض کر رہے ہیں، اے سید صاحب، اے آل نبی، اے شہزادے مصطفیٰ، میری خطا کو معاف کر دینا، میں نے جان بوجھ کر کے یہ خطا نہیں کی ہے۔ سنیے، اگر آپ نے میری خطائیں نہیں معاف کی تو روز قیامت میرے مصطفیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے اعلیٰ حضرت، کیا میرے بیٹوں کا کندھا تیری سواری اٹھانے کے لیے تھا؟ تو اعلیٰ حضرت کے عشق اور اعلیٰ حضرت کے عشق کے ناموس کی دھجیاں بکھر جائیں گی، میں اپنے نبی کے سامنے شرمسار ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری خطا کو معاف کر دیجیے، میری غلطی کو معاف کر دیجیے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ اے اعلیٰ حضرت، میں نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا، میں نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا، میں نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا ہے، مگر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایسے نہیں، خطا کی معافی ایسے نہیں ہوگی۔ اے شہزادے، اب تم اس پالکی میں بیٹھو گے، میں کندھا دے کر کے اسے اٹھا کر کے لے کر کے چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ وقت کے مجدد اعظم ہے اعلیٰ حضرت، مگر اس گمنام شہزادے کو آپ نے پالکی میں بٹھایا ہے، کعبہ دے کر کے اس پالکی کو اٹھا کر کے لے کے چلتے نظر آتے ہیں۔ اے لوگوں، علم والے اور بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت جیسا عاشق مصطفیٰ کسی جماعت، کسی گروہ میں، کسی بستی میں نظر آئے تو دکھاؤ، جو عشق مصطفیٰ کے ساتھے میں اس طرح ڈھلا ہوا ہے کہ ایک گمنام شہزادے مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی ساری عزتوں کو قربان کرتے نظر آ رہا ہے۔ یہ
میرے آقا اعلیٰ حضرت کا ادب احترام تھا کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سادات کا اس طرح ادب احترام کر کے خود بھی محبت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہیں. تمام عاشقان رسول کے دلوں میں اس سے مصطفیٰ کی شمع جلا رہے ہیں. اسی لیے تو عاشقان اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر کے جواب دیا تھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام. یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کا ادب احترام ہے. جو آل نبی کا اس طرح ادب احترام کرتا ہو، سوچے اس کے سینے میں پھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب احترام کتنا موجود ہوگا. اب میں یہاں سے رک کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگو، اہل بیت نبوت میں حضرت علی بھی ہیں جن کا بیان ہو چکا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس شان مختصر سے وقت میں سماعت فرماتے چلیں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، مگر آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں. پیارے آقا کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جسے میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم پاک کا ٹکڑا فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح تربیت کی ہے آپ کی، اور اس طرح پالا ہے کہ کائنات میں حضرت فاطمہ زہرا کا کوئی مثل نظر نہیں آتا ہے. کسی کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کی طرح نظر نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرا کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات چیت کرنے میں کوئی سب سے زیادہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا تو وہ ذات بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت فاطمہ زہرا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بات چیت کرنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عکس جمیل تھی. حضرت فاطمہ زہرا کو چلتے ہوئے کوئی دیکھتا تو حضور کا چلنا یاد آ جاتا. حضرت فاطمہ زہرا کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ حضور کا بات کرنا یاد آ جاتا تھا. حضرت فاطمہ زہرا کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا، حضور کا دیکھنا یاد آ جاتا تھا. حضرت فاطمہ زہرا کی سخاوت ایسی تھی، حضور کی سخاوت یاد آ جاتی تھی. حضرت فاطمہ زہرا کا سونا ایسا تھا، حضور کا سونا یاد آ جاتا تھا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹھنا ایسا تھا، حضور کا بیٹھنا یاد آ جاتا تھا. اللہ اکبر. یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی صورت و سیرت دیکھیے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت و سیرت یاد آتی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی چھوٹے انداز میں اس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، آپ بھی آواز سے آواز ملا کر کے میرے ساتھ پڑھیں کہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز. آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیے. آپ سب بھی حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں، میں بھی حضرت فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. تو صرف میں تنہا نہیں پڑھوں گا، آپ کے دل میں بھی اگر عشق ہے محبت ہے تو ساتھ دیجیے، آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیے. کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت
نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ محبت ہے تو پڑھیں، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، اور رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پیاری مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی زوجہ، جناب شیر خدا کی زوجہ، جنا کی ملکہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے سلام کیا کرتے تھے، میں سلام کا جواب دیتی، مگر سرکار پھر بھی دروازے پر کھڑے رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، پھر میں آواز دیتی، بیٹی فاطمہ تمہارے ابو آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں۔ فاطمہ دوڑ کر کے جاتی، رسول اللہ کی انگلی پکڑتی، انگلی پکڑ کر کے گھر کے اندر لایا کرتی تھی۔ میرے سرکار اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، پھر میرے سرکار اپنی بیٹی فاطمہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں رک کر کے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرے سرکار کا ہر فعل اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس کی اقتداء اور اتباع کریں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی انداز میں کریں جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آج ایک باپ اپنے بیٹوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کی آرزوؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، بیوی کی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ایک باپ صبح اٹھ کر کے کام پر چلا جاتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، واپس گھر شام کو آتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور پھر بستر پر لیٹ کر موبائل لے لیتا ہے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ جتنا بھی موقع ملتا ہے موبائل میں خرچ کر دیتا ہے، اپنے بیٹوں سے پیار نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں سے گفتگو نہیں کیا کرتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، یقیناً باپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، یقیناً ایک باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہی باپ جب اپنے بیٹے سے گفتگو نہیں کرتا ہے، پیار بھری باتیں نہیں کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں نہیں کرتا ہے، انہیں اپنا دوست نہیں بناتا ہے، تو پھر یہی بچہ باہر دوست تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، گھر کی یہی بیٹی پھر باہر اپنا پیار تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے، دوست تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے، جس سے وہ راز و نیاز کی باتیں کر سکے، جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پیار کا اظہار کر سکے، جو کہہ سکے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ اے لوگو، تم اپنے بچیوں سے محبت کی باتیں نہیں کرتے ہو، انہیں اپنا دوست نہیں بناتے ہو۔ آج مائیں اپنی بچیوں کو اپنی سہیلی نہیں بناتی ہیں، اسی لیے یہ بچیاں باہر سہیلیاں تلاش کر رہی ہیں، باہر اپنا دوست تلاش کر رہی ہیں، اور باہر کا جو دوست ہوتا ہے وہ جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے اور محبت کا فریب دکھا کر کے ان سب کی عزتیں لوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے مسلمانوں، اگر تم نے اپنے بیٹوں سے دوستی کی ہوتی، اگر اپنی بیٹیوں کو اپنا پیارا، اپنا عزیز بنایا ہوتا، اپنے راز کی باتیں اپنی بیٹیوں سے کی ہوتی، تو اپنے راز کی باتیں تمہاری بیٹیاں باہر جا کر کے کسی سے نہیں کہتی، اپنے دل کی بات وہ اپنے ماں سے کہتی نظر آتی، اپنے راز کی بات اپنے باپ سے کہتی نظر آتی۔ ان کو اگر گھر سے پیار ملتا اور اس کا باپ اپنے پیار کا اظہار کرتا، ماں اگر اپنی محبت کا اظہار کرتی، تھوڑا سا ٹائم دے کر کے اپنے باپ اپنی بیٹی کو اگر پیار دے دیا ہوتا، باپ نے بیٹی کو پیار دے دیا ہوتا، پیار سے گفتگو کر لیا ہوتا، ان سے باتیں کر لی ہوتی، تو یقین جانو جب انہیں گھر میں پیار مل جاتا تو پیار کی تلاش میں یہ بچیاں
باہر نہیں جاتی، ان کے قدم نہیں بہکتے، ان کی بے آبرو اور بے عزت نہیں ہوتی، دین اسلام کو چھوڑ کر کے بہکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں۔ اس لیے میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنے وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اپنے بیٹوں کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو، ان سے پیار بھری باتیں کیا کرو۔ گھر آؤ تو موبائل میں بزی مت ہو جاؤ، بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ گفتگو کر لیا کرو، تھوڑی دیر تک ان بیٹیوں کے ساتھ کھیل لیا کرو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لیا کرو، ان کو اپنے سے کلوز کر لو، اپنے سے مانوس کر لو، اپنا دوست اور پیارا بنا لو۔ جب یہ تم سے پیار پائیں گے تو پیار کی تلاش میں باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، مصطفیٰ پیارے اپنی چھوٹی سی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ایسا پیار فرما رہے ہیں کہ بچپن میں بھی گود میں بٹھائے ہیں، سرکار فاطمہ سے گفتگو کر رہے ہیں، فاطمہ اپنے والد محترم سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اللہ جانے کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کیا بات کر رہے ہیں اور بیٹی اپنے والد محترم سے کیا بات کر رہی ہیں، مگر مفسرین کرام نے ان باتوں میں سے ایک بات کو نقل فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بار اپنے والد محترم سے عرض کیا، اے ابا حضور، میں اپنے رب تعالیٰ کو کب دیکھوں گی؟ عمر چھوٹی ہے، بات بڑی کر دی، اس لیے کہ شہزادی بھی تو بڑے باپ کی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں ہے، انہیں منع نہیں فرمایا ہے، چپ نہیں کرایا ہے، بلکہ میرے سرکار کا انداز دیکھو، میرے سرکار جواب دیتے ہیں، شہزادی سنو، بہت جلد میرا رب تمہیں جنت میں لے جائے گا، جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور تمہیں اپنا جلوہ بھی دکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، نعرہ سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، انہیں وقت دیں، اپنے بیٹوں کو وقت دیں، ان سے بات کر لیا کریں پیار محبت کی، ان کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لیا کریں، موبائل میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں گھر آتے ہیں موبائل پہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں سے بات نہیں کرتے۔ اپنے بیٹوں سے دل بہلاؤ، انہیں اپنے سے کلوز کرو، وہ تمہارے فرینڈ بن جائیں، دوست بن جائیں تو ہر بات کو تم سے شیئر کریں گے۔ ایک باپ سے بہتر دوست کسی بیٹے کو ساری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو پیار دیا تو وہ ہم سے مانوس ہوں گے۔ ہم موبائل لے کر کے الگ بیٹھ جائیں گے تو ہمارے بچے ہم سے دوستی کرنے نہیں آئیں گے، دل کی بات بتانے نہیں آئیں گے، پھر دل کی بات کرنے کے لیے وہ باہر کسی دوست کو تلاش کریں گے، دوستی کریں گے۔ اسی لیے جب باہر کا دوست انہیں غلط مشورے دے گا وہ بہک جائیں گے۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں وقت دیں، ٹائم دیں، ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کر کے گفتگو کر لیا کریں، انہیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، تو انشاءاللہ بچپن سے ہم اچھی تربیت دیں گے اپنے بچوں کو تو بڑے ہو کر کے ہمارے بچے سماج کے بہترین انسان بنتے ہوئے نظر آئیں گے، قوم کے بہترین انسان بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی ساتھ ہیں۔ سیدہ ساہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ساہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت دینا کو سلام، جس کا چلنا دیکھا ہو مہر نے، جس کا چلنا دیکھا ہو مہر نے، اس ردائے نزاہت دینا کو سلام، پا رہا
صحف غنچہ قدس پارہا صحف غنچہ قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں۔